نیک لوگوں کے ساتھ ملا دینا، مرنے کے بعد مجھے نیک لوگوں کے ساتھ کیا کرنا؟ ملا دینا۔ یہ کون دعا مانگ رہے ہیں؟ کس کی دعا ہے یہ؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی مانگی ہوئی دعا ہے، اور اللہ نے امت کی تعلیم کے لیے یہ جو ہے نازل فرما دی۔ یہ کہاں ہے؟ 13واں پارہ جہاں پاؤ ہوتا ہے، پاؤ، وہاں جو ہے پاؤ سے پہلے یہ دعا موجود ہے۔ تو ہم وہاں قرآن پاک کھولیں اور اس دعا کو یاد کر لیں، ہیں کیوں کہ ہمیں جو ہے ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ایمان ہے۔ یہ دنیا کے سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ لوگ حضرات انبیاء علیہ السلام نے بھوک کی حالت میں اسلام کی تبلیغ کی، صحابہ نے پتھر پیٹ کے اوپر باندھے اور سوکھا جو ہے گوشت کھایا، پتھر چبائے، لیکن اس ایمان کی محنت کے لیے ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے اوپر آرا چلایا گیا تھا، آرے سے شہید کر دیے گئے تھے۔ کس کے لیے؟ کوئی زمین کا مسئلہ تھا؟ کوئی مکان کا تھا؟ نہیں، ایمان کی وجہ سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں پتھر کیوں کھائے ہیں؟ جو سعودی میں حاجی جاتے ہیں ان کو پوچھو کتنی گرمی ہوتی ہے۔ آج تو جو ہے گرمی سے بچنے کی سامان بھی ہیں، لیکن اس وقت کچھ نہیں تھا۔ تو کس لیے کیوں طائف میں پتھر کھائے؟ ایمان کے لیے کہ میری امت کو اللہ ہدایت دے دے، یہ ایمان جو ہے ان کی زندگیوں میں آ جائے اور یہ جنت کے وارث بن جائے، یہ جنت کے حقدار بن جائیں۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، میرا اور آپ کا ہے یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہماری موت ایمان پر آ جائے۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، یہ فکر آخرت سے تعلق رکھتا ہے۔ دنیا کے مسئلے تو اللہ جو ہے حل کر دیتے ہیں، اور میں نے عرض کی کہ بھوکے میں بھی حل ہو جائے گا، ننگے میں بھی حل ہو جائے، دنیا کی زندگی گزر جاتی ہے، آرام میں بھی، تکلیف میں بھی، لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری موت ایمان اور کلمے پر آئے۔ اس کے لیے چند اعمال جو ہے ہمیں کرنے چاہیے۔ تو پہلی دعا یہ میں نے جو ہے بتائی۔ دوسری دعا جو ہے تیسرے پارے کے اندر ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یہ دعا جو سورہ آل عمران شروع ہوتی ہے اس کے پہلے رکوع میں، تیسرا پارہ اور سورہ آل عمران کے پہلے رکوع میں یہ دعا ہے۔ تو ایمان پر خاتمہ ہو، ہمارے بزرگوں نے یہ دعا جو ہے تعلیم کی کہ ان دونوں دعاؤں کو جو ہے اپنی زندگی کا معمول بنا لو۔ اور تیسرا عمل بتایا کہ مسواک کی پابندی کرو۔ کیا کرو جی؟ مسواک کی پابندی ایمان پر خاتمہ کے لیے۔ اور چوتھا عمل بتایا کہ اپنی نظروں کی حفاظت کرو، اپنی نظروں کی حفاظت کرو کہ یہ جو نظر ہے، فرمایا حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، النظر سہم من سہام ابلیس، کہ یہ نظر جو ہے جو شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، کہ نظر جو ہے غلط پڑی تو انسان کے ایمان کا جو ہے جنازہ نکل گیا۔ تو آج کے یہ جو ہے اسلام دشمن طاقتوں نے یہ جو ہے ہمیں نیٹ دیا، تو اس نیٹ کے جو ہے جہاں ہزاروں فائدے ہیں، ہم نے اس کا انکار کر دے، لیکن اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اس کا غلط استعمال کر کے آج کی نئی نسل جو ہے ایمان سے دور ہو رہی ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو لہذا اللہ نے قرآن میں کہا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، وقودھا الناس والحجارہ، جس جہنم کی آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔
انسان اور پتھر ہوں گے. تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جو گھر میں بڑے ہیں ہم اپنی آخرت کی فکر بھی کریں، لیکن ساتھ میں ہمارے گھر میں جو ہمارے بچے ہیں، عورتیں ہیں، ان کے ایمان کی حفاظت بھی کریں اور ان کے اعمال کی فکر بھی کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتی، خبردار سن لو کہ تم میں سے ہر ایک جو ہے نگہبان ہے. کس پر نگہبان ہے؟ کہ اپنے ماتحتوں کے بارے میں. وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ، اور ایسی نہیں کہ نگہبان ہے تو بس چھٹی ہو جائے گی، نہیں، مسئول عن رعیتہ، تمہارے جو ماتحت ہیں، تمہارے بچے ہیں، تمہاری بیوی ہے، تمہارے چھوٹے بہن بھائی ہیں، اگر وہ تمہاری نظروں کے سامنے بگڑ رہے ہیں تو تم سے سوال ہوگا. مسئول عن رعیتہ، عربی گرامر کی بات کر رہا ہوں. مسئول عن رعیتہ، تمہارے ماتحت جتنے لوگ ہیں ان سے جو ہے تم سے ان کے بارے میں سوال پیدا ہوگا. اسی حدیث کی روشنی میں جو ہے علماء نے یہ مسئلہ بھی نکالا کہ اگر کسی کے گھر میں کوئی مسلمان مزدور کام کر رہا ہے تو مالک کے ذمہ ضروری ہے کہ نماز کے وقت میں اس کو نماز یاد دلانا کہ بھئی نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھ لو. نہ وہ پڑھے تو وہ گنہگار ہوگا، لیکن ہم نے اپنے ذمہ داری ادا کر دی. اور اگر ہم نے سوچا کہ ہمارے کام میں نقصان ہوگا اور ہم نے اس کو نماز کا نہیں کہا تو کیا ہوگا کہ ہم جو ہے اللہ کی ادا دربار میں مجرم ہوں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فکر آخرت جو ہے وہ ضروری ہے. اور فکر آخرت کس طرح پیدا ہوگی؟ فکر آخرت پیدا ہوگی کہ ہم اللہ والوں کے، نیک لوگوں کے حالات زندگی پڑھیں. جہاں آج دنیا کی ہزاروں خبریں پڑھی جاتی ہیں تو ہم نیک لوگوں کی کتابیں پڑھیں، نیک لوگوں کی حالات زندگی پڑھیں. اس کے لیے کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے حیات الصحابہ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہوئی ہے. حیات اولیاء جو ہے وہ مستند علماء کرام کی موجود ہے، حکایات صحابہ موجود ہے. یہ کتابیں ہم جو ہے منگوائیں اور ان کو پڑھیں تو انشاءاللہ کیا ہوگا کہ ہماری زندگی کے اندر تبدیلی آئے گی، ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس ہوگا. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جس کے پاس وقت ہو وہ جو ہے دعوت اور تبلیغ کی اس لائن میں لگنے کی کوشش کرے، اس لیے کہ آج کے وقت میں یہ ایک بہت بڑی جو ہے محنت ہے جس کے ذریعے سے انسان کو اس کی زندگی کے بارے میں احساس ہو جاتا ہے کہ مجھے کس طرف جانا چاہیے اور میں کس طرف جا رہا. تو اس کے لیے ہم جو ہے اپنے علماء کرام سے کیا کریں؟ رہبری حاصل کریں. کیوں کہ فرمایا کہ جس قوم کے لوگ اپنی علماء کے پیچھے نہیں چلتے وہ قوم، وہ امت جو ہے گمراہ ہو جاتی. تو آپ کے لیے خوشی کی بات ہے کہ آپ کے پاس یہ مستند علماء موجود ہیں. ہم ان سے جو ہے رابطہ کر کے ساری چیزیں سیکھنے کی کوشش کریں. تو فکر آخرت جو ہے جو پیدا ہوگی اس کے لیے ہم حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں، صحابہ کرام کے حالات زندگی پڑھیں. میں نے نام بتایا، حیات الصحابہ اردو میں موجود ہے، حکایات صحابہ اردو میں موجود ہے. اور اس کے علاوہ یہ جو فضائل اعمال ہے جس میں ساری چیزوں کی جو ہے فضیلتیں بیان کی ہیں، تو ہمیں اللہ وقت دے تو ہم اس کو تھوڑا تھوڑا پڑھیں اور اپنے گھر میں ایک معمول بنائیں کہ بھائی شام کے بعد ہم جو ہے فضائل اعمال میں سے کچھ نہ کچھ حصہ اپنے بچوں کو پڑھ کر سنائیں. اور جو ہے جب پڑھ کر سنائیں گے تو انشاءاللہ تبدیلی پیدا ہوگی، ہمیں آخرت کی فکر نصیب ہوگی.
تو میں نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی کہ جو ہمارے ماتحت ہیں ان کی تعلیم اور تربیت ہمارے ذمہ فرض ہے. تو اس کے لیے ہم کیا کام کریں کہ اپنے بچوں کی دینی تعلیم کی فکر کریں. اس کے لیے ضروری ہے کہ چاہے ہمیں کتنی بھی قربانی دینی پڑے ہم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دلائیں. دین کی تعلیم ہوگی تو اگر ہمارا بچہ جو ہے ہمارے مرنے کے بعد غریب بھی رہا لیکن اللہ کے دربار میں ہم سے کوئی سوال نہیں ہوگا. اور اگر ہم اپنے بچے کو مالدار چھوڑ کے گئے لیکن اس کو نماز نہیں آتی، اس کو جو ہے قرآن پاک نہیں آتا، وہ دین سے دور ہے، تو وہ ہمارا آخرت کا بڑا دشمن ہے. کل قیامت میں وہ ہمیں اللہ کے دربار میں پکڑے گا کہ یا اللہ اس نے میری دنیا کے لیے تو فکر کی تھی لیکن مجھے دین نہیں سکھایا، مجھے قرآن نہیں سکھایا، مجھے نماز نہیں سکھائی، تو مجھے جو آج عذاب دیا جا رہا ہے پہلے میرے باپ کو دو، پہلے میرے بڑے بھائی کو دو، پہلے میرے اس سرپرست کو دو، پھر مجھے دینا. یہ بالکل دلیل سے میں بات کہہ رہا ہوں. اللہ ہماری ایسے وقت سے حفاظت فرمائے. اس کے لیے یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی دینی تعلیم کی کوشش کریں، مکتب کے اندر بھیجیں، مدرسے کے اندر بھیجیں ہیں، اور ساتھ میں دنیا کی تعلیم بھی پڑھائیں، اس سے کوئی منع نہیں کرتا. لیکن آپ مانو میری بات کہ دین کی تعلیم پہلی چیز ہے. دین کی تعلیم ہوگی، اس کی برکت سے اللہ پاک آپ کی اولاد کی دنیا کو بھی بہتر بنا دیں گے اور آخرت کو بھی بہتر بنا دیں گے، اور ہم آخرت کی پکڑ سے بچ جائیں گے. ہم آخرت کی پکڑ سے بچ جائیں گے. اصل چیز آخرت کی پکڑ ہے. یہ جو میں نے حدیث ترجمہ کے ساتھ آپ کو سنائی کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الا کلکم راعین، خبردار تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور تم میں سے ہر ایک سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال ہوگا. وَالرَّجُلُ، آگے پوری حدیث موجود ہے، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى امْرَأَتِهِ، کہ مرد جو ہے نگہبان ہے اپنی عورت پر ہے اور اپنی اولاد پر. تو درجہ بدرجہ سب کو بیان کیا ہے. تو میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم اپنے گھر میں اگر بڑے ہیں تو ہمیں اپنی اس ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے. اللہ ہمیں اس کا احساس نصیب فرمائے ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر دین داخل ہو. اس کے لیے ہمیں بے چینی ہونی چاہیے، ہمیں اس کے لیے بے چینی ہونی چاہیے. اور جب ہمیں بے چینی ہوگی اس کے لیے ہم کوشش کریں گے، محنت کریں گے، تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ ہمارے گھر میں دین داخل ہو جائے گا. اور یہ یقینی بات ہے کہ جس گھر میں دین داخل ہو گیا وہ گھر جنت کا نمونہ بن گیا. اللہ نے اس میں آرام، چین، سارا کچھ داخل کر دیا. تو اس کے لیے ہم جو ہے اپنی بھی جو ہے آخرت کی فکر کریں اور اپنے بچوں کی آخرت کی فکر کریں ہیں، اپنے رشتہ داروں کی آخرت کی فکر کریں. اور جہاں تک جو ہے ہم اپنی صلاحیت کو استعمال کر سکتے ہیں، اپنے تعلقات کو استعمال کر سکتے ہیں تو کریں کریں. تو اس کے لیے جو ہے یہ آج اللہ نے راستے دے دیے کہ یہ مدارس ہیں، یہ مکاتب ہیں، یہ دعوت و تبلیغ ہے، سارے راستے موجود ہیں بڑوں کے لیے بھی. تو ہم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیں. تو اسی سلسلے میں جو ہے ایک حدیث میں آپ کو سناؤں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے جو اعمال کا رجسٹر ہوتا ہے، نیکیوں کا رجسٹر ہوتا ہے، فرشتے اس کو بند کر دیتے ہیں. فرشتے اس کو، اب اس کے نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہیں لکھی جا سکتی. یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے. لیکن تین چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں کہ تین عمل ایسے ہیں، انسان مرنے والا مر گیا،
لیکن اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، فرشتے لکھ رہے ہیں. اس کو مرے ہوئے 50 سال ہو گئے لیکن فرشتے آج تک نیکیاں لکھ رہے ہیں. بھائی وہ 3 امر کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله الا من 3. جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. الا من 3 مگر 3 چیزیں. صدقۃ جاریۃ، ایک صدقہ جاریہ، او علم ينتفع به، دوسرا وہ علم جس سے نفع اٹھایا جائے، او ولد صالح يدعو له، یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے. اب صدقہ جاریہ ہم سمجھ لیں پہلے کہ صدقہ جاریہ کے اندر 7 چیزیں حدیث پاک میں بیان کی گئی. کتنی چیزیں؟ 7 چیزیں. اس میں سے موٹی موٹی میں عرض کر رہا ہوں کہ جیسے کسی جگہ مسجد نہیں تھی تو مسجد بنا دی، پانی کی ضرورت تھی تو کیا کر دیا، وہاں پانی کا نلکا لگوا دیا یا چشمہ جو ہے بنوا دیا. تو یہ صدقہ جاریہ ہے. کسی جگہ پھلدار درخت لگا دیا تو اس سے انسان بھی جانور بھی جو ہے پھل کھاتے ہیں تو اس کا ثواب ملے گا. کسی مدرسے کے اندر جو ہے اپنا پیسہ لگا دیا اور وہاں جو ہے بچے بچیاں قرآن اور حدیث کی تعلیم پڑھتے رہیں گے اور مرنے والے کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. مرنے والے کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. کہیں راستہ کی ضرورت تھی تو راستہ بنا دیا، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے. تو یہ بہت سارے مصرف ہیں. اور کسی جگہ دینی تعلیم کا جو یہ ہے نا، ہم نے کسی بچے کی جو ہے خرچہ برداشت کر لیا اور وہ دین کی تعلیم پڑھ گیا اور وہ جو ہے آگے پڑھتا پڑھاتا رہے گا تو ہمیں اس کا ثواب ملتا رہے گا. تو صدقہ جاریہ کا مصرف اللہ نے ہر ایمان والے کے لیے ایک اچھی چیز جو ہے پیدا کر دی کہ آپ جو ہے زندگی میں تو نیک عمل کرتے تھے لیکن مرنے کے بعد بھی آپ کی نیکیاں جاری رہیں. اللہ نے یہ صدقہ جاریہ کا مصرف باقی